جوش میں ہوش کھو دینے والے خطباء کے سریلے ہم کافیہ الفاظ سن کر فدا نہ ہو جایا کریں، بلکہ پہلے دیکھا کریں کہ یہ جن ہستیوں کے متعلق یہ جملے بولے جا رہے ہیں، یہ الفاظ ان اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مراتب کے حامل ہستیوں کے شایان شان ہیں یا نہیں ہیں۔ غور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معیار کو قائم رکھیں، جو اہل سنت کا ہمارے نظریات کا معیار ہے، ہم اس معیار سے نہ گریں۔ سوشل میڈیا پر جوش میں ہوش کھو دینے والے چند خطباء اور نقیب حضرات وہ ایک جملہ بولتے ہیں، در والے اور گھر والے۔ تو یاد رکھیے یہ جملہ سخت توہین اور بے ادبی پر مبنی ہے۔ در والے کہہ کر صحابہ اکرام کو مراد لیا جاتا ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے جو کانوں میں تو رس گھولتا ہے، کانوں کو تو بڑا میٹھا لگتا ہے، اور ہم کافیہ الفاظ یہ کانوں کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ان ہستیوں کے شایان شان ہیں جن کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں، یا پھر یہ ان ہستیوں کے شایان شان نہیں ہیں اور توہین و بے ادبی پر مبنی تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ در والے کہہ کر صحابہ اکرام کو مراد لینا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے والی بات ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے، تو میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ اگر سسر ہیں، آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، آپ کا داماد آپ کو در والا کہہ کے مخاطب کرے کہ آؤ جی دار والے ہو، آ گئے ہو، یا آپ ہمارے در والے ہیں، آ گئے ہیں، تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اگر آپ داماد ہیں، آپ اپنے سسرال جاتے ہیں، آپ کو آپ کے سسرال والے یہ کہہ کر مخاطب کریں کہ دار والو آ گئے ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ہماری توہین کی گئی ہے۔ تو جب یہ جملے آپ کو اپنے لیے توہین محسوس ہوں تو یہ صحابہ اکرام کے شایان شان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر آپ کا داماد آتا ہے یا آپ کا سسر آتا ہے، آپ اس کو مخاطب کریں کہ میرے دار والے ہو، آ گئے ہو، یقیناً آپ کا داماد یا آپ کا سسر آپ سے ناراض ہوگا، وہ کہے گا کہ تمہیں ادب نہیں ہے، تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں کو کیسے بلاتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ جملے، وہ الفاظ جو ہم اپنے لیے یا اپنے سسر یا داماد کے لیے استعمال کریں تو وہ توہین بن جائیں، لیکن وہی الفاظ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے استعمال کریں تو وہ توہین نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے والی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دفعہ داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام میں دیگر کتنی رشتہ داریاں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، کتنے صحابہ اکرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ تو آپ ان کو اگر دار والا کہہ کے پکاریں گے، دار والا کہہ کے خطاب دیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جیسے اگر آپ کو دار والا کہہ کر آپ کے سسرال والے پکاریں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اپنے سسرال والوں کو دار والا کہہ کے پکاریں تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ ان کو دار والا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ تو یہ جب رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر رشتہ دار دار والے نہیں رہتے، وہ گھر والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان کو تو دنیا و آخرت میں رحمت سے محروم رکھا جائے گا۔ ان پر لعنت کی گئی نا قرآن پاک میں، تو لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں، ایک باپ وہ جو اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنا، دوسرا وہ جس نے اس کو علم سکھایا، آداب سکھائے، تیسرا وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی دی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ان رشتہ داریوں کے متعلق اتنے واضح ارشاد فرما کر گئے اور ان کا ادب سکھا کر گئے کہ جس نے تمہیں بیٹی دی تم اس کا ادب کرو، باپ کی طرح ادب کرو کیونکہ اس نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ تو جس نے اپنی بیٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری قائم کی، آپ اس کو دار والا کہہ کے پکاریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا لگے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے قائم کیے جاتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میری رشتہ داری کے۔ تو کیا
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ ان کو دار والا کہہ رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جوش میں ہوش کھو دینے والے خطباء کے سریلے ہم کافیہ الفاظ سن کر فدا نہ ہو جایا کریں، بلکہ پہلے دیکھا کریں کہ یہ جن ہستیوں کے متعلق یہ جملے بولے جا رہے ہیں، یہ الفاظ ان اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مراتب کے حامل ہستیوں کے شایان شان ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جملے کہیں ہمارے عقائد و نظریات پر ہٹ تو نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ لپالک جملے لے کر ہم اپنے سٹیجوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معیار کو قائم رکھیں، جو اہل سنت کا ہمارے نظریات کا معیار ہے، ہم اس معیار سے نہ گریں، اس معیار پر رہ کر آپ جتنی مرضی تعریفات کریں، آپ جتنی مرضی اصطلاحات قائم کریں، لیکن یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو اہل سنت کے معیار سے گری ہوئی ہیں اور ہمارے معیار کے برابر نہیں آتی، لہٰذا ان اصطلاحات سے بچنا چاہیے اور ان کو جو اپنا چکے ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے۔